بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنون۔ جاہلی رسم و رواج جب کسی خاندان میں ہو یا کسی فرد کے اندر ہو، لاکھ درجے ان کو سمجھایا جائے کہ حق کیا ہے، حق سمجھنے آ جانے کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا اور ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حق آ جانے کے بعد، سچ آ جانے کے بعد بہت سارے ہمارے نظروں کے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، ایسے ہی کرتے رہیں گے، ورنہ ہمارے بڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، انہوں نے یہی پیغام دیا، اپنی قوم کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، اپنے ماں باپ کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا اور ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں اور مردے جو مر چکے ہیں وہ اٹھ کر بولنے لگے کہ یہ کام مت کیجئے، فرشتے آسمان سے اتر کر آئے اور یہ کہیں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور یہ مردے اٹھ کر یہ کہنے لگیں کہ یہ جو رسم و رواج تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کو ختم کر دو، یا وہ چیزیں جس کو وہ چاہتے ہیں ان کے سامنے آ جائیں، تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، یہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کتنی کوشش نہیں کی۔ جو کچھ وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمارے باپ و اجداد کو ہم نے پایا۔ تو انبیاء علیہ السلام بار بار انہیں یہ سمجھاتے کہ تمہارے باپ دادا نے جو کیا وہ غلط کیا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی زندگی کو، نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ بڑا دل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، صبر کرنا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ قوم طریقے سے تکلیف دیتی ہے، برداشت کرنا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی حکم دیا، انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں ان کا صبر دیکھو، ویسے ہی آپ صبر کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طریقے سے ستایا گیا، طریقے سے تکلیف دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی سمجھایا جو رسم و رواج تمہارے درمیان ہیں، جو تم نے اپنے باپ و اجداد سے پایا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ختم کر دو۔ لیکن وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورۃ الانعام میں جانوروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ جانور اگر اس کے حلال اور حرام ہونے کے اقسام میں اگر ہم دیکھیں گے، کئی ایک قسمیں آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے، پہلی قسم، کچھ جانور ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا اور کہا یہ حلال ہے تمہارے لیے، اور اس کو کھائیں گے، یہ پاک ہے، تمہارا دل بھی پاک ہوگا، تمہارا جسم بھی پاک ہوگا، تمہارا ذہن بھی پاک ہوگا۔ کچھ جانور ایسے ہیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، کہا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کو تم کھا نہیں سکتے، جیسے خنزیر ہے، کھانا اس کو بیوقوفی ہے، اگر کھاؤ گے ذہن تمہارا گندا ہوگا، دل گندا ہوگا، جسم گندا ہوگا۔ ایسے بہت سارے جانور ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ حقیقت میں حلال اور حرام اللہ رب العالمین نے جو کیا
انسان کی مزاج اور اس کی طبیعت کو رکھتے ہوئے کیا۔ حلال کھائے گا تو ایسی صورت میں وہ اس کی نشو و نما بالکل صحیح طریقے سے ہوگی، حرام کھائے گا تو اس کی نشو و نما میں کہیں نہ کہیں فساد ہوگا اور وہ بگڑتا چلا جائے گا اور شرک تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کچھ جانوروں کو حلال کیا، اسے ہی ہمیں کھانا ہے، اور کچھ جانوروں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم دوسری قسم دیکھیں گے، کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہونے کے باوجود ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، جیسے بکری ہے، حلال ہے لیکن وہ مردہ ہے، مر چکی ہے، اب یہ ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے، ہمارے لیے حرام ہو چکی ہے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے کیونکہ شریعت نے کہا مردہ جانور کو تم نے نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے جانور حلال ہے لیکن ہم نے غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا، چوری کر کر اس کو حاصل کیے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، لیکن جس چیز کے ذریعے ہم نے اس کو حاصل کیا وہ حرام طریقہ تھا۔ حلال جانور ہونے کے باوجود، ذبح حلال طریقے سے کرنے کے باوجود یہ جانور ہمارے لیے حرام ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کا جو حاصل کیا وہ غلط طریقے سے حاصل کیا، وہ حرام کہا شریعت نے۔ اسی طریقے سے جانور حلال ہے، مال بھی حلال ہے، اس کو خرید کر لے کر آئے ہیں، لیکن جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ہم نے غیر اللہ کا نام لے لیا۔ اللہ کا نام لینا تھا، اللہ کا نام کے علاوہ ہم نے غیر اللہ کا نام لے لیا، حلال ہونے کے باوجود، خریدنے کے باوجود یہ جانور ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ غور کرو، جانور کو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے حلال ہونے حرام ہونے پر غور کرتے ہوئے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جانور جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے کیا اس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے تم کھاؤ وہ جانوروں کو جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے ان جانوروں کو تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، انہو لفسق، یقیناً یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ شیطان تمہیں بھٹکاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے پر۔ پھر اللہ رب العالمین ایک آیت میں کہتا ہے ہدایت صراط مستقیم یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین نوازے یقیناً وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اسے گمراہی تک پہنچا دیتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، گویا کہ اس کا چڑھنا ہے آسمان کی طرف۔ جیسے آسمان کی طرف کوئی چڑھ نہیں سکتا، وہ اونچائی پہ پہنچ نہیں سکتا آسمان تک، ویسے ہی ہدایت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لاکھ درجے کوشش کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے ہدایت انسان کو نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول و قوانین بتائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان جانوروں کے تعلق سے، ویسے ہی ایک عقیدہ ان کے کھیتیوں کے تعلق سے تھا، کھیتوں کے تعلق سے تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کھیت میں جو کچھ نکلتا ہے، زمین سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے، وہ اس کے 3 حصے بنایا کرتے تھے، ایک اللہ کا حصہ، ایک بتوں کا حصہ، ایک خود کا حصہ۔ ان کی بے انصافی دیکھیے، جب بتوں کا حصہ خراب ہو جاتا یا بتوں کے نام سے جو جانور وہ چھوڑا کرتے تھے وہ جانور خراب ہو جاتے تو وہ اللہ کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ بتوں کے نام پہ کر دیتے۔ اور ان کی بے انصافی دیکھیے، اللہ رب العالمین کا جو حصہ وہ نکالا کرتے تھے اگر وہ خراب ہو جاتا تو وہ بتوں کے حصے میں شامل نہیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے یہ کیسی بے انصافی ہے، پہلے تو تم کرتے ہو غلط، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہو جانوروں، اور بے انصافی اس حد تک کہ بتوں کو تم نے اللہ رب العالمین کے درجے سے بلند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں نے اپنے کھیتوں میں اور اپنے جانوروں میں غیر اللہ کے نام کے حصے بنائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حصہ ان بتوں کے نام کے لیے ہے، ان لوگوں نے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا۔ جب وہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بتوں کے حصے کو اللہ رب العالمین کے حصے میں سے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے یہ کیا ہی برا فیصلہ ہے۔
تو بتانا یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے جانور تو جانور، وہ لوگ کھیتیوں میں جو حصہ نکلا کرتا تھا وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے. اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بالکل آسان ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کھیتیوں کی بھی پوجا ہوتی ہے. آپ دیکھو کہ غیر مسلموں میں جب سال کی ابتدا ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ لوگ ایک اناج کا ایک حصہ بتوں کے نام پر چڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اناج میں اگر برکت ہونا ہے تو یہ بتوں کے نام پر چڑھانا چاہیے. بہرحال ہم یہ تماشے ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات کہتا ہے کہ قربانی جو جانور جو ذبح ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قربانی کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. جیسے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کی عبادت ہے، بالکل ویسے ہی قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. یہ جانور اللہ کا ہے، اللہ کے نام سے ذبح ہونا چاہیے. لیکن شیطان کا مکر دیکھیے، فریب دیکھیے. جب کبھی بندہ عبادت کرنے جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. جو جانور کو اللہ کے نام پر ذبح ہونا تھا اس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتا ہے. ماضی میں دیکھیے مشرکین مکہ کو، ان لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، بتوں کے نام پر ذبح کیا. اور اگر ہم حال کی بات کریں، اس دور جدید کی بات کریں، تو کتنے مسلمان کو ہم جانتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی بلا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں کسی جادوگر کے نام سے، کسی شیاطین کے نام سے. اپنے تمام مسائل کو جادوگر کے سامنے سناتے ہیں. جادوگر کہتا ہے کہ اگر ان مصیبتوں سے تم بچنا چاہتے ہو تو ایک بکرے کو ذبح کرنا ہوگا، ایک مرغی کو ذبح کرنا ہوگا. تو بہرحال غیر اللہ کے نام سے وہ جانور کو ذبح کرا دیتا ہے. یہاں غیر اللہ کے نام سے جو ذبح ہوا جانور، یہاں اللہ رب العالمین پر جو عقیدہ تھا، جو توحید تھی، وہ نکل گئی اور شرک میں بدل گئی. تو شیطان کا ہمیشہ یہ فریب رہا، یہ دھوکہ رہا کہ ہمیشہ انسان کو عبادت سے دور کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ کوشش کرتا ہے اور جانوروں تک کی حد تک بھی وہ داخل ہو جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے جانور تو جانور، اپنے اولاد کو بھی ان لوگوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اپنی اولاد کو بھی غیر اللہ کے نام سے ذبح کر دیا. زمانے جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ بادشاہ کو کوئی نجومی یہ بتاتا، کوئی جادوگر یہ بتاتا، اگر تمہاری کرسی تمہیں سلامت رکھنا چاہتے ہو تو تم ایسی صورت میں اپنے شہزادے کی، اپنے چہیتے بیٹے کی تمہیں قربانی دینا ہوگا. اور وہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے کتنے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اپنے شہزادوں کو ذبح کر دیا، شہزادوں کو ذبح کر دیا اپنی سلطنت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے. تو ایسے بہت سارے لوگ تھے، ایسے بہت سارے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے اولاد کو بھی ذبح کر دیا تاکہ ان کی کرسی سلامت رہ سکے. اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے وہ لوگ نقصان میں ہیں جن لوگوں نے اپنے اولاد کو نالائقی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے ذبح کر دیا ہے اور ان لوگوں نے حرام کر دیا ان چیزوں کو اپنے اوپر جس کو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا تھا. اب ایک واقعہ غور کر دیکھیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھی. اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے. اس وقت مصر میں قحط سالی تھی، دریائے نیل سوکھی پڑ چکی تھی. وہاں لوگوں میں یہ رواج عام تھا کہ دریائے نیل اسی وقت بہتی ہے جب خوبصورت لڑکی کو اس کو قتل کر اس دریائے نیل میں پھینکا جاتا، یا دریائے نیل کو خوبصورت لڑکی دی جاتی، پھینکا جاتا خوبصورت لڑکی، تو اسی وقت دریائے نیل بہتی ہے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب عقیدہ ہے لوگوں کا. چنانچہ انہوں نے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچایا کہ لوگ یہ مانتے ہیں دریائے نیل کے تعلق سے، فی الوقت یہاں مصر میں سوکھا پڑا ہوا ہے، آپ کچھ کیجئے. تو امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی خط لکھتے ہیں. غور کر دیکھیے جن کا عقیدہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام پر خط لکھا. کہا اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے نام سے بہتی ہے تو بہ پڑ،
اللہ کے بندوں کو تیرے پانی کی ضرورت ہے. اگر تو غیر اللہ کے نام سے بہتی ہے تو ہم مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ خط پھینکا گیا امیر المؤمنین کا, دریائے نیل بہہ پڑی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقائد اس قدر تھے کہ وہ جانوروں کو جانور انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے راضی ہو جاتے تھے بتوں کی خاطر. پھر اللہ رب العالمین آگے ایک اہم بات, جو انسانی زندگی کے لیے کون سی چیزیں حلال ہے, کون سی چیزیں حرام ہیں, اللہ رب العالمین نے ایک فہرست بیان کیا. ایک رکوع بتایا, ایک رکوع ہے سورۃ الانعام میں جو ہر بندے مومن کو اسے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کی ایک بڑی لسٹ بتائی. اللہ رب العالمین کہتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم, اے نبی آپ کہہ دو میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کر دیا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کر دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, اور یاد رکھو والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے, ان کی نافرمانی سے بچنا ہے. والدین کی ناراضگی کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا. والدین کی قدر کرنا چاہیے. جیسے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے ویسے ہی بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی کے ساتھ جوڑ دیا. کہا کہ اللہ کی خوشی اس میں ہے جب تک والدین خوش ہے تم سے. اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اپنے والدین کو ناراض رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو ناحق قتل نہ کرو, روزی روٹی کے خاطر انہیں قتل نہ کرو, فقر فاقے کے ڈر سے, غربت کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو, کیونکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا, روزی بھی اللہ ہی دینے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کفار مشرکین اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بے چین ہوں, بے قرار ہوں, مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف نہ کریں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا گناہ کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ میرے کئی ایک بیٹیاں تھیں, میں انہیں زندہ درگور کیا کرتا تھا. ایک بیٹی ایسا پیدا ہوئی کہ میری بیوی نے اسے مجھ سے چھپا دیا. آخر کار بیٹی بڑی ہو گئی. جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بیٹی میری ہے, میں ہیلا تلاش کرتے ہوئے اس بیٹی کو لے کر نکلا جنگل کی طرف. اسے دفن کرنا چاہ رہا تھا, دفن کرنے کا پورا ارادہ کر دیا. گڑھا کھود رہا تھا, بیٹی وہ معصوم میرا ساتھ دے رہی تھی. اللہ اکبر, کھودنے لگی وہ میرے ساتھ. آخر کار گڑھا کھودا گیا تو میں نے اس زندہ بچی کو, میری بیٹی کو گڑھے میں اتار دیا. مٹی پھینک رہا تھا, وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے مٹی کو اپنے جانب پھینک لے رہی تھی, حتیٰ کہ اس گڑھے میں نے اس کو دفن کر دیا. وہ کہنے لگی, چلانے لگی ابا جان ابا جان, لیکن اس کے باوجود میرے دل میں رحم نہ آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن رہے ہیں, زارو خطار رو رہے ہیں, پورے صحابہ رو پڑے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام جو کچھ تم نے کیا ہے اسلام لانے کے سبب وہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور کر دیکھیے کہ وہ زمانے میں کیسے بے رحم لوگ تھے, اپنی بچی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. آج کے اس دور میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اولاد کو دفن کر دیا جاتا ہے ماں کے پیٹوں میں ہی, کہ کس ڈر سے کہ بچہ ہمارے ساتھ کھائے گا, کیسے ہم اس کو پالیں گے. اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اللہ نے کہا یہ جو کچھ تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے, آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے, اپنی فیملی کا رزق لے کر آتا ہے. حتیٰ کہ بچے, آنے والے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے شہر اپنے ملک کا رزق لے کر آتے ہیں. اور کر دیکھیے ایک نبی یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے 11ویں بیٹے تھے. انہوں نے پورے مصر کو قحط سالی سے بچایا. اگر ان کے والدین یہ سمجھتے کہ بڑھتی اولاد کو ہم روک لیں تو بتاؤ وہ قحط سالی سے کون بچا سکتے تھے. تو آنے والی اولاد اپنے رزق خود لے کر آتی ہے, بلکہ آپ کا رزق لے کر آتی ہے, بلکہ اپنی فیملی کا رزق لے کر آتی ہے, پہلے شہر کا رزق لے کر آ جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ
فواحش چیزوں کے قریب نہ جاؤ جو ظاہر ہیں جو باطن ہیں، کبھی چھپ کر نہ کرو، کبھی کسی کے ظاہری طور پر نہ کرو، یہ گناہ ہیں، کبھی اس کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے حرام کر دیا تم پر کہ کسی کو ناحق کسی کو قتل کر دو۔ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ کی جانب سے تم پر حکم ہے شاید کہ تم سمجھ رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اگر تمہارا ارادہ برا ہے تو کبھی اس کے قریب نہ جاؤ، ہاں تمہارا ارادہ اچھا ہے، اس کے بڑے اتری کا ارادہ کرتے ہو، اس کی حفاظت کا ارادہ کرتے ہو تو تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو، وہ اس وقت تک جب تک کہ وہ سنے شعور کو نہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ میزان وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب تولو تو صحیح تولو، وزن میں کمی کرو گے اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے۔ ایک قوم تھی قوم شعیب، جب انہوں نے اس ناپ تول میں کمی کی اللہ رب العالمین نے انہیں جو عذاب میں مبتلا کیا، آسمان سے شولوں کی بارش ہوئی اس قوم پر، ان کے اندر شرک بھی تھا تو اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے ڈنڈی ہر جگہ ماری جاتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ کما لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا عذاب آئے گا جو اپنے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اپنی تجارتوں میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم انسان پر اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنا کہ اس کے اندر سکت ہے، حد سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ نے اصول بیان کیے۔ پھر اللہ رب العالمین ایک حکم دیتا ہے کہ تم جب انصاف کرنے پر آؤ تو صحیح انصاف کرو، اگرچہ کہ انصاف اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ بات آ رہی ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بات کیوں نہ آ رہی ہو، انصاف کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعدوں کو پورا کرو، وہ وعدے جو تم نے اللہ سے کیے ہیں اسے پورا کرو۔ ہر بات کے بعد آیت کے اختتام پر اللہ رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ پھر اللہ رب العالمین یہ تمام احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان هذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی پر تمہیں چلنا ہے، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں جو راہیں ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اگر اس کے علاوہ تم دوسری جانب دیکھو گے تباہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدھا راستہ بتاتے ہوئے مثال دی، ایک لکیر کھینچتے ہیں، اس کے دونوں جانب دو لکیر کھینچتے ہیں، کہتے ہیں اس جو دو جانب تمہیں جو راستے نظر آ رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور جو سیدھی راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ جو تمہیں جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو بتایا گیا اس رکوع میں کہ کون سے کام ہمیں کرنا چاہیے، کون سے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک بندے مومن کو یہ احکامات ہمیشہ مد نظر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورے میں یہ بات کہتا ہے نیکی کا بڑا اجر و ثواب ہے، اگر تم نیکی کا ارادہ بھی کر لیتے ہو اس کا اجر و ثواب تمہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی کرو گے تو اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ 10 گنا اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے، اللہ رب العالمین نے جن تحفوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، اس امت کو نوازا، تو ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ اگر آپ کی امت میں کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب اس کو لکھ دے گا، اگر نیکی کر لیتا ہے تو اجر و ثواب 10 گنا اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو برائی نہیں لکھی جائے گی، اس وقت تک نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ وہ نہ کرے، جب کر لیتا ہے تو اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا کہ وہ کرتا ہے۔ تو غور کریے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، بندوں پر کیسے رحم کرنے والا ہے۔ ہم یہاں ارادہ کریں نیکی کا، اللہ ارادے کے تحت نیکی کا اجر و ثواب لکھ دیا، اور اگر نیکی کرتے ہیں 10 گنا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات بتاتا ہے ان آیتوں میں من جاء بالحسنتی، جس نے ایک نیکی کی فلہو 10 امثالہا، اسے 10 گنا اللہ رب العالمین اس کے درجات میں بلندی کرتا ہے، اس نیکی کا اجر و ثواب لکھتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ وہ اس نے کیا ہے۔
اللہ ظالموں میں سے نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ میں ایک اہم بات بتاتا ہے، یہ قربانی ویسے ہی ہے جیسے کہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا حقیقت میں ہم پڑھتے ہیں اور بار بار یہ آیت کو سنتے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر رکھا قربانی کو، کہ یہ جانور کی جو قربانی ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام سے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سورۃ الانعام ہے جس میں اللہ رب العالمین کون سے جانور حلال ہے کون سے جانور حرام ہے ہمارے لیے بڑی تفصیلات کے ساتھ بتایا۔ اللہ نے یہ کہا کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے نام سے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام سے ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ہوگا۔ یہ آیتوں کے ساتھ سورۃ الانعام ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو سورہ ہے وہ سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف کہتے ہیں، اعراف ایک جگہ کا نام ہے۔ ہم جانتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں عمل کرتے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جو دنیا میں برے عمل کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنت جہنم یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جنت جہنم کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے اعراف، اس میں کون لوگ جائیں گے اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کئی ایک اقوال ہے اس کے تعلق سے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں وہ لوگ جائیں گے جن کے پاس دین کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام نہیں پہنچا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اعراف میں رکھے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ مشرکین کے جو اولاد ہیں جو بلاغت سے پہلے بڑے ہونے سے پہلے جن کی وفات ہو گئی، مشرکین کی اولاد کو اللہ رب العالمین اعراف میں رکھے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ لوگ رہیں گے اعراف میں جو جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر رہیں گے، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اعراف میں رکھے گا۔ اعراف میں کیا چیز ہوگی اس کے متعلق بتایا گیا کہ اعراف وہ جگہ ہیں جہاں پر نہ جہنم کا عذاب ہوگا نہ وہاں جنت کی نعمتیں ہوگی۔ جب اعراف میں رہنے والے لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور وہ جہنم کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو وہ اس وقت اللہ سے پناہ چاہیں گے کہ اے پروردگار اس جہنم میں ہمیں داخل نہ کر۔ تو بہرحال اس سورے میں اللہ رب العالمین نے اعراف میں رہنے والوں کا مکالمے کو بیان کیا۔ وہ جنتیوں سے مخاطب ہوں گے، جہنمیوں سے مخاطب ہوں گے۔ جنتیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے اور اللہ سے پناہ چاہیں گے کہ اے پروردگارہ یہ جہنمیوں میں ہمیں ہرگز داخل نہ کر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورے کی ابتدا میں انسان کا مقام و مرتبہ بتایا، انسان کا بڑا رتبہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اسے پیدا کیا اور اتنی بڑی فوقیت ہم نے عطا کی کہ علم کی بنا پر اللہ رب العالمین نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے لیے۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان کیا۔ ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا تو وہ انکار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ اس نے بغاوت کیا، اللہ رب العالمین نے اس بغاوت کی سزا یہ دی کہ اللہ نے اسے دھکار دیا۔ لیکن اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے قیامت آنے سے پہلے تک، میں ان بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دیا اور یہ کہا کہ میرے جو نیک بندے رہیں گے تیرے باتوں میں کبھی نہ آئیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکالا۔ اللہ رب العالمین کا انعام ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ نے جنت سے نوازا۔ جنت سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان وہاں داخل ہوا، ان دونوں کو وسوسے پیدا کیا، خیالات پیدا کیا اور بھٹکا دیا کہ اس درخت کے قریب جاؤ، یہی سب سے جنت کا سب سے بڑا مزے کا پھل ہے۔ وہ دونوں چلے گئے اور اس وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں بھٹکایا، جس چیز کے قریب میں نے نہ جانے کا حکم دیا آپ وہاں چلے گئے، اس لیے تمہیں جنت سے نکالا جا رہا ہے۔
دونوں نے اللہ سے توبہ کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان کا بھٹکانے کو بتایا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کہ شیطان جب بھٹکانے پہ آتا ہے تو کیسے بھٹکاتا ہے انسان کو۔ اس نے اللہ سے وعدہ کر کر آیا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ہر طریقے سے انسان کو بھٹکاؤں گا۔ اور آج ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے سے شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، نہ جانے ہماری عبادت میں بھی وہ داخل ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں کہیں اور خیالات ہمارے پہنچ جاتے ہیں۔ اس تمام کے تمام شیاطین کے وسوسے ہیں، جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ برابر اس وعدے کو نبھا رہا ہے اور وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے یہ بات بھی کہی ہے کہ بندے مومن جو سچے مومن رہیں گے کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب تم آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد سے مخاطب ہو کر، یعنی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تم مسجد آ رہے ہو تو ادب و احترام کے ساتھ آؤ، اس کا پاس و لحاظ رکھو، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، زینت اختیار کرتے ہوئے آؤ، خوبصورتی اختیار کرتے ہوئے آؤ۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسجد کو آ رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر آ رہے ہیں، بڑے مزین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ آنے کا حکم دیا گیا۔ ہم دعوت میں جاتے ہیں بڑے خوبصورت بن کر، بالکل سدھر کر سنور کر جاتے ہیں، لیکن جب مسجد آتے ہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے منہ کو صاف کر کر آئیں۔ نماز میں بازو کھڑے ہوتے ہیں لیکن زبان منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، بازو جو مصلی ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، بلکہ آدم علیہ السلام کے اولاد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس کو جب تم یہاں آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کر آؤ، اپنے آپ کو سنوار کر آؤ۔ یہ کچھ احکام بتائے گئے جو سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ رب العالمین ہم کچھ جو باتیں بچی ہوئی ہیں انشاءاللہ کل بتائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی۔